اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 115 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ توبہ کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے تعلقات مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت و بادشاہت خدا کے لیے ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، زندگی اور موت۔ اسی طرح سے دلوں کی زندگی اور موت، ہدایت و ضلالت کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یحیی و یمیت۔ نمبر 2، اپنے مشرک رشتہ داروں سے تعلقات کو مضبوط بنانے کی فکر نہ کرو، اس کے بجائے خدا سے اپنے تعلقات کو مستحکم بناؤ، کیونکہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، جبکہ مشرکین کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تو یہ تھی آیت نمبر 116 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 117 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ بے شک اللہ نے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا تھا، بعد اس کے کہ ان میں سے بعض کے دلوں میں کجی آنے ہی والی تھی، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ ان پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جنگ تبوک میں کتنے طرح کے منافقین موجود تھے۔ جنگ تبوک بڑی مشکل حالات میں ہوئی تھی۔ تبوک کا علاقہ مدینے سے بہت زیادہ فاصلے پر تھا، موسم سخت گرم تھا، کھجوریں پکنے ہی والی تھیں، اور دشمن کی قوت کی ہیبت بھی دلوں کو لرزانے کے لیے کافی تھی۔ اسی لیے کچھ ایسے مسلمان جو کہ منافق بھی نہیں تھے گھروں میں رہ گئے، اور انہوں نے سفر کی مشکلات پر گھر کی ٹھنڈی چھاؤں اور مدینے کے ٹھنڈے پانی اور بیوی بچوں کو ترجیح دی تھی۔ ایسے ہی لوگوں میں ابو خشیمہ بھی شامل تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر مدینے سے رخصت ہو چکے تھے۔ ضمیر نے ملامت کی اور کچھ دنوں کی تاخیر سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر سے جا کر ملحق ہو گئے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ جنگ تبوک کے وقت کتنے طرح کے منافق موجود تھے۔ جنگ تبوک کے وقت منافقین کی 3 قسمیں تھیں۔ نمبر 1، کچھ ایسے بہانے باز بھی تھے جنہوں نے رومیوں کی حسین عورتوں کا بہانہ بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی تھی۔ نمبر 2، ایک گروہ ایسا تھا جو لوگوں کو اس جنگ کے نتیجے سے ڈرانے میں مصروف تھا، اور یہ لوگ باقی لوگوں کی ہمتوں کو پست کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ نمبر 3، کچھ منافق ایسے بھی تھے جنہوں نے موسم کی شدت کا بہانہ بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ ان کے علاوہ اسلام کے کچھ سچے عاشق ایسے بھی تھے جو دل و جان سے جانے کے خواہش مند تھے، لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے پاس سواریاں موجود نہ تھیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواریوں کی درخواست کی، مگر آپ نے سواری فراہم کرنے سے معذوری ظاہر کی۔ یہ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تھے۔
حضرت ابوذر کا جذبہ جہاد۔ جناب ابوذر بھی اسی سفر میں قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے سواری کو چھوڑ دیا اور سامان اٹھا کر پیدل روانہ ہوئے، اور وہ آپ کے ساتھ آ کر شامل ہوئے۔ جنگ تبوک میں راشن کی اتنی شدید قلت تھی کہ کھجور کے ایک دانے کو کئی افراد مل کر چوستے تھے۔ تفسیر مجموع البیان۔ تو ان نکات کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے خطرناک حالات میں اپنے رسول اور ان کے پیروکار مہاجرین و انصار کو اپنی رحمت کا محور قرار دیا۔ تاب اللہ۔ نمبر 2، تمام انسان، حد یہ ہے کہ انبیاء کرام بھی اللہ کے لطف و کرم کے محتاج ہیں۔ تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ نمبر 3، توبہ اللہ کا وہ خاص لطف و کرم ہے جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لیے مخصوص ہے، اور کبھی یہ کرم گناہ گاروں کی بخشش کی شکل میں بھی نمودار ہوتا ہے۔ تاب اللہ۔ نمبر 4، دشوار حالات میں رہبر کی پیروی حقیقی ایمان کی علامت ہے، فی ساعۃ العسرہ۔ نمبر 5، زندگی کی سختیاں اور مشکلات ایک گھڑی کی مانند ہیں جو آتی ہیں اور جلد چلی جاتی ہیں، ساعۃ العسرہ۔ نمبر 6، انسان کسی بھی لحظے بھٹک سکتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت خدا کی طرف رجوع کریں، کاد یزیغ قلوب فریق۔ نمبر 7، خدا کا فضل و کرم ہی ہر طرح کی مصیبت سے نجات کا ضامن بنتا ہے۔ تاب اللہ ثم تاب علیہم۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اب آئیے آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اللہ نے ان 3 افراد کی بھی توبہ قبول کی جو کہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان پر ان کی جانیں بھی دوبھر ہو گئی تھیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو اللہ نے اپنا لطف ان کے شامل حال کیا تاکہ انہیں توبہ کی توفیق مل سکے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ 3 مسلمان کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ نے جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ وہ پیچھے رہ جانے پر پشیمان ہوئے اور وہ معذرت طلبی کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات تک نہ کی۔ آپ نے حکم دیا کہ باقی مسلمان بھی ان سے گفتگو نہ کریں۔ آپ نے ان کی بیویوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے قریب نہ جائیں۔ جب ان لوگوں نے ان حالات کو دیکھا تو وہ مدینہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے اور وہاں استغفار کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب ہمیں ایک دوسرے سے بھی جدا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور خدا سے توبہ و استغفار کرتے رہے۔ اسی حالت میں 50 دن گزرے کہ خدا نے ان پر ترس کھایا اور ان کی توبہ قبول کرنے کی آیت نازل فرمائی۔ بہار الانوار جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 237۔ یہ تھی ان مسلمانوں کی آپ بیتی جو بغیر کسی عذر کے جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ تھی ان مسلمانوں کی آپ بیتی کہ جو بنا کسی عذر کے جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ رہبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے جنگ میں نہ جائیں تو انہیں کچھ عرصے کے لیے پس پشت ڈال دینا چاہیے، خلفو۔ نمبر 2، جھڑکنا، بے اعتنائی اور بائیکاٹ کے طریقے مخالفت کرنے والوں اور مجرموں کی تربیت میں مؤثر ہیں۔ ضاقت علیہم الارض ظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ نمبر 3، نافرمانوں سے سخت رویہ اپنایا جائے تو ان کے لیے پورا معاشرہ ایک زندان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس وقت انہیں اپنی اصلاح کی فکر محسوس ہوتی ہے۔ ضاقت علیہم الارض۔ نمبر 4، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت الہی کے مظہر تھے، لیکن بحیثیت مربی اور لیڈر آپ سختی بھی کیا کرتے تھے۔ وضاقت علیہم انفسہم۔ نمبر 5، روح اور وجدان کی ناراحتی بھی عذاب کی ایک قسم ہے۔ وضاقت علیہم انفسہم۔ نمبر 6، جب کوئی شخص تمام لوگوں سے مایوس ہو جائے تو پھر اسے توبہ کی سوچتی ہے۔ لا ملجا ثم تاب۔
نمبر 7، توبہ کی توفیق بھی خدا کے لطف و کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا فضل انسان کے شامل حال ہوتا ہے، تاب علیہم، اس کے بعد انسان کو پشیمانی اور توبہ اور عذرخواہی کی توفیق پیدا ہوتی ہے، لیتوبو، پھر جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، ان اللہ هو التواب۔ نمبر 8، جنگوں میں شرکت نہ کرنے والے نافرمان لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جب یہ مشاہدہ کریں کہ اب ان کی مکمل اصلاح ہو چکی ہے تو ان کو معاف کر دینا چاہیے اور ان سے محبت بھرا سلوک کیا جائے، تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمارے اس پروگرام کو آپ بھی فالو کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں اور اپنے سماج کو قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔